بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی وظائف آفیشیل چینل کے معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے؟ کتا جو کہ ایک ایسا جانور ہے جسے اسلام گھر پر رکھنے تک سے منع کرتا ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے تک داخل نہیں ہوتے، تو ایسے جانور کو روٹی ڈالنے سے آخر ملتا کیا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ آج اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بصرہ شہر میں ایک بہت نیک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ بہت زیادہ پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی قضا تک نہ کی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے پہلا حج کیا۔ اس وقت سے لے کر اس نے کوئی بھی حج نہ چھوڑا تھا۔ یہ اتنا نیک شخص تھا کہ ایک بار یہ شخص شام کے وقت اپنے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں اس شخص کو ایک لڑکی پر نظر پڑی جس نے بہت زیادہ بناؤ سنگار کیا ہوا تھا۔ جب یہ شخص اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی شریف لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک بازاری عورت ہے، جس کے بعد یہ شخص دل میں استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ اس شخص کو اس لڑکی پر بہت غصہ آتا ہے کہ کیسے یہ لڑکی خود بھی گناہ کر رہی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف رغب کر رہی ہے۔ دل ہی دل میں اس شخص کو اس لڑکی پر بہت غصہ آتا ہے، جس کے بعد یہ شخص ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے جائے گا تاکہ دیکھ سکے کہ کس طرح یہ لڑکی نیک لوگوں کو اپنی طرف رغب کرتی ہے، تاکہ جمعے کے خطبے میں یہ لوگوں کو بتا سکے کہ کس طرح اس قسم کی لڑکیاں گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں اور کس طرح لوگوں کو ان جیسی لڑکیوں سے بچنا چاہیے۔ جس کے بعد یہ نیک شخص اس لڑکی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے یہ لڑکی تنگ گلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس گلی میں بہت سارے گھر موجود تھے۔ ان گھروں کو دیکھنے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی شریف لوگ نہیں بستے بلکہ گناہوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ لڑکی بھی ایک گھر میں داخل ہو جاتی ہے، جس کے بعد دو نوجوان بھی اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اس گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نیک شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنے لگتا ہے اور اس لڑکی پر لعنتیں بھی بھیجنے لگتا ہے۔ اسے اس لڑکی پر بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں یہ شخص کہتا ہے کہ یہ جہنمی لڑکی ہے، نہ صرف خود کو جہنم کی آگ میں جلائے گی بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر کے جہنم کی طرف رغب کرے گی۔ یہ شخص ایک جگہ چھپ جاتا ہے اور لڑکی کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد گھر کا دروازہ کھلتا ہے، وہ دو نوجوان بھی باہر نکلتے ہیں اور یہ لڑکی بھی باہر نکلتی ہے۔ جب یہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے۔ یہ پیالی کو لے کر گلی کے کونے میں چلی جاتی ہے اور رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی پیالے کو زمین پر رکھتی ہے، گلی کی ایک کونے سے کتے کی 3 بچے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور پیالے میں موجود دودھ کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکی کتے کے بچوں کو دودھ پیتے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں یہ شخص لڑکی کے پاس آتا ہے اور بہت غصے میں کہنے لگتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس قسم کے مکروہ دھندے کرتی ہو، نہ صرف خود گناہ کرتی ہو بلکہ اہل علاقہ کو بھی گناہوں کی طرف مائل کر رہی ہو۔ تم ایک نیک، گندی اور غلیظ عورت ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ نیک شخص کی بات سن کر لڑکی شرم سے اپنا سر جھکا لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مجبوری ہے، اپنی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے یہ مکروہ دھندا کرنا پڑتا ہے۔ جس کے جواب اس نیک شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے محنت مزدوری بھی کی جا سکتی ہے۔ اس نیک شخص کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ ایک تو تم گناہ کے پیسوں سے خود روٹی کھاتی ہو اور اسی گناہ کے پیسوں سے ان کتوں کے بچوں کو دودھ ڈال رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس سے تمہیں کوئی ثواب ملے گا؟ وہ شخص لڑکی سے مزید کہتا ہے کہ میں بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں، اس کے باوجود 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں غریبی سے تنگ آ کر حرام کام نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے۔
اس شخص کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ روتی روتی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ شخص رات کو سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنی عبادت پر غرور اور تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادتوں کو رد کر دیا ہے۔ اس کی نمازوں کو، حج اور راتوں رات بھر جاگ کر اس نے جو عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادتیں اس کے منہ پر مار دی، جس کے بعد فرشتے گھسیٹ کر اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جبکہ وہ جسم فروش لڑکی جنت کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ کیوں نہ کہ اس لڑکی نے کتے کے بھوکے بچوں کو جو دودھ کا پیالہ پلایا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ نیکی بہت پسند آئی ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس لڑکی کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ اگر نیکی کریں تو اس پر غرور و تکبر نہ کریں۔ نیکی کرنی ہے، کسی پہ احسان کرنا ہے تو اس کو جتلانا نہیں ہے۔ غرور اور تکبر کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کبھی ہمارے کیے گئے حج بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی نیکی بھی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اسلامی تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی کی چھوٹی سی نیکی میں اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کتے اور بلیوں کو گھر کا بچا ہوا کھانا اور روٹی وغیرہ ڈالنا بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ جانور بھوکے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈالی گئی روٹی، آپ کا ڈالا گیا کھانا کسی ایسے جانور کی جان بچا لے جس کی دعا آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ اور ایسے ان گنت واقعات میں نے خود دیکھے ہیں، آپ نے بھی ایسے واقعات ضرور سن رکھے ہوں گے۔ کتے اور بلی کو کوئی شخص روٹی ڈالا کرتا تھا، جس کے بعد اس کی قسمت اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ نے بھی ایسا کوئی واقعہ سن رکھا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔